جب سے لاہور آیا میں ایک بات پہ بڑا غور کرتا تھا کہ سارے پیرانوں سردارانوں وڈیانوں سلام ہے، لیکن داتا صاحب اتنی رونق ہر ویلے کیوں لگی رہتی؟ آخر کوئی فرماندن میں بڑا یہ دیتے سوچیا، پھر آخر میں ایک دن کشف المعجوب کھولی، میں نے اس سوال دا جواب مل گیا۔ داتا صاحب نے ایک جملے سب دیاں شانہ بیان کی تیاں، جدوں حضور دی شان دی واری آئی تو داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک جملہ لکھیا کہ اس جملے دا صلہ ہے وے کہ راؤنڈ دی کلاک آپ اپنی گھڑی دیکھ لیں، سوائے فرض نمازوں کے کوئی ایک لمحہ بھی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا کہ داتا صاحب قرآن نہ پڑھا جاتا ہو۔ وہ جملہ کیا تھا جو آپ نے حضور کی شان میں لکھا؟ کوئی ایک ادائی ہوندی جدی وجہ تو بندہ آگے جاندہ ہے جی۔ وہ جملہ یہ تھا، حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں یک نفس انبیاء فاضل تر از ہما روزگار اولیاء، فرمایا ولی کی ساری زندگی نبی کے ایک سانس کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر داتا صاحب آگے سے تڑپ کر کہتے ہیں، فرمایا جلیو میں اے نبی دی گل کی تیئے امام الانبیاء کی تو شان اس سے وراء الورا ہے۔ بھئی اے جملہ کسی حصے ہوندے نا اپنے نا جی، اپنے حصے ہوندے جو میں حضور دی امت ایک حضرت عمر ہیں جنہوں نے کدی جمائی نہیں آئی۔ اے واسی جڑی حضرت عمر نو واسی نہیں سی آندی، کیونکہ اتھے آندی جتھے شیطان آ کے حملہ کردہ ہے۔ حضور فرماندن جڑے رستے چو عمر لنگ جائے شیطان رستہ بدل چھڑ ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آج بھی آپ عمر کا نام لے کر دیکھ لیں، شیطان رستے بدلتے نظر آئیں گے۔ ایک گل ہوندی آپ فرماندن کہ ولی کی ساری زندگی نبی کے ایک سانس کے برابر، ایک سا جڑا نبی نے لے لیا جناب آدم پاک سے لے کر جناب عیسیٰ پاک تک، تو فرمایا حضور کی شان تو وراء الورا۔ اور پھر جب حضرت داتا صاحب سے کہا گیا کہ مقام صدیق ایک لائن میں بیان کریں تو کمال کر چھڑے۔ آپ فرماندن شیخ الاسلام و ازباد انبیاء خیر الانام، بس اتنا جملہ صدیق اکبر کے بارے میں۔ آپ فرماتے ہیں نبیاں تے رسولاں تو بعد اس ترتی تے اتے اگر سب تو کوئی افضل ترین ہستی ہے تو یار غار مصطفیٰ ہے۔ اور اے سرٹیفکیٹ اسی نہیں دے رہے، اے اللہ نے دے چھڑیا، اللہ دے حبیب نے دے چھڑیا۔ اسی تے سارے نو منن، اسی مانی ہیں جی، منن علی ہیں جی۔ بابا جی سے جب یہ مسئلہ ڈسکس کیا گیا کہ کیا دلیل ہے کہ صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے، حضرت عمر کا دوسرا ہے، عثمان غنی کا تیسرا، مولا پاک کا چوتھا، آپ فرمانے لگے جلے ہوئے اللہ دے راز ہیں، اے اللہ دے راز ہیں، اللہ دے رازوں نے نہیں چھیڑی تھا۔ ساڑھی سمجھ کی ہے، ساڑھے واسطے ہے وے کہ جڑے حضور دے صحابہ اسی انہوں نے بھی سلام پیش کرنا ہے، تو جڑے حضور دی اہل بیت ہے اسی انہوں نے بھی سلام پیش کرنا ہے۔ جڑے پاکان ویسے اے پنجابی دا بھی محاورہ ہے تے عربی چ بھی ہے کہ لکل منصوب الی محبوب محبوب، کہ جڑی گلی محبوب وال جاندی ہے نا وہ گلی بھی بندے نو پیاری لگتی ہے، وہ گلی بھی پیاری لگتی ہے۔ تو وہ تو پاک ہستیاں ہیں جی، ان کے تو اسلام پر احسانات ہیں، قرضے ہیں، حضور پر کسی کا احسان نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ کا احسان ہے کہ ابو قحافہ کے بیٹے کو حضور نے اپنی مسجد کا امام بنا دیا ہے۔ یہ حضور کا احسان ہے کہ خطاب کے بیٹے کو حضور نے 36 لاکھ مربع میل کا حاکم بنا دیا۔ یہ رسول اللہ کا احسان ہے کہ عفان کے بیٹے کو اپنے قدموں میں بلا کر کلمہ بھی پڑھایا اور اپنی 2 بیٹیاں بھی عطا فرما دی۔ یہ رسول اللہ کا احسان ہے کہ جناب ابی طالب کے بیٹے کو حیدر کرار اور علی مشکل کشا بنا دیا ہے۔ یہ رسول اللہ کا احسان ہے کہ وہ حبشے سے بلال کو اٹھایا اور کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا۔ یہ رسول اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ ہم پتہ نہیں کس کدھر ہوتے، کس مذہب میں ہوتے، کس جگہ پر ہوتے، یہ حضور کا احسان ہے کہ حضور نے ہمیں ہر جگہ سے اٹھا کر اپنے غلاموں میں داخل فرما لی۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک